دین اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا میں زندگی ضرور گزاریں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے نفع ضرور اٹھائیں، اچھا لباس پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، رزق اگر حلال ہو تو اچھا گھر بنائیں، لیکن دنیا سے دل نہیں لگانا، اپنی طبیعت کے اندر صرف دنیا کے مال کی محبت ہی کو جگہ نہیں دینی۔ کمر سیدھی رکھنے کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے اور ستر چھپانے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے اور سر چھپانے کو چھت بنائی جاتی ہے۔ مقصد زندگی روٹی کھانا نہیں، مقصد حیات اعلیٰ لباس پہننا نہیں، اسی میں کھو جانا، اسی میں زندگی گزار دینا، اور ہر وقت مال کو کیسے بڑھانا ہے، شہرت کیسے حاصل کرنی ہے، دنیا میں نام کیسے کمانا ہے، اس میں پوری طرح اپنے آپ کو ملوث کر لینا، الجھ جانا، یہ انسان کو تاریک رستوں میں لے جاتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہونے لگ جاتا ہے، مفاد پرستی کی وجہ سے انسان صرف لالچ کے ساتھ انسانوں سے پیار کرتا ہے، اس کے اخلاص کے رشتے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں، اور اسے خود محسوس ہوتا ہے کہ یار میری زندگی کوئی خاص معنی نہیں رکھتی، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا کام ہی صرف پیسہ کمانا ہے، جس کا کام ہی صرف دنیا میں نام پیدا کرنا ہے، کوئی معنویت نہیں، حساسیت نہیں، کیفیات سے خالی ہو جاتا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا، ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا مال اور اولاد یہ جیتی دنیا کا سنگھار ہے۔ مال اور بیٹے، مال اور اولاد یہ حسن ضرور ہیں، پر جب تک بندہ زندہ ہے اتنی دیر تک، یہ جتنی آپ اور میں خود اندازہ کر لیں کہ زندگی کتنی کو لمبی ہے، کتنی کو لمبی ہوتی ہے آج کل، فرمایا یہ اتنی دیر تک زینت ہے جب تک انسان زندہ ہے، والباقیات الصالحات، اور فرمایا باقی رہنے والے تو نیک عمل ہیں، جو چیزیں باقی رہیں گی، جن کا اجر ملے گا، جو قیامت میں سامنے آئیں گی، وہ صالحات ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور فرمایا باقی رہنے والی جو اچھی باتیں ہیں، جو اچھا عمل ہے، اس کا ثواب تمہارے رب کے پاس ہے، اور صرف ثواب نہیں، ثوابا و خیر عملا، اور وہ بڑی ہی بہتر چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں، وہ بہترین تحائف ہیں تمہارے لیے جو قیامت میں ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرمایا۔ حضور نے اپنے غلاموں کو یہ سبق دیا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہو، اور اپنے لیے بھی سرور کائنات علیہ السلام نے یہی پسند فرمایا، فرمایا میں کوئی تمہاری دنیا سے نفع اٹھانے نہیں آیا، تھوڑی دیر وقت گزارنے، ڈیوٹی کرنے آیا ہوں، پھر اللہ کے حضور چلے جانا۔ اور امت کو بھی یہ سبق دیا کہ مسافروں کی طرح، راہگیروں کی طرح تم نے وقت گزارنا ہے، تم نے اس طرح کا ماحول نہیں بنانا کہ تم سمجھو کہ صرف ایک ہی جہان ہے، اس کے بعد معاذ اللہ کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ ایک زندگی اس کے بعد ہے، مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ جنت میں بندے کو انعامات عطا کرے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے دو قسم کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا بیٹا ہوتا ہے، ایک آخرت کا بیٹا ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم و دینار کا بندہ بن گیا ہے۔ بندہ تو اللہ کا بننا چاہیے تھا، لیکن اس نے لعنت کٹھی کی ہے، یا درہم کا بندہ بن گیا یا دیناروں کا بندہ بن گیا، یعنی مال دولت سونا چاندی اس کا بندہ بن گیا، حالانکہ اسے اللہ کا بندہ بننا چاہیے۔ اتنا اپنے آپ کو لالچی کر لینا، اتنا حریص کر لینا کہ
مطلب سارا کچھ ہی دولت بن گئی، ہر چیز کو دولت کے نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس قدر زیادہ لوگ الجھ گئے کہ قرآن مجید نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں غافل کر دیا ہے مال کے لالچ نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، یعنی مرتے دم تک صرف پیسہ اکٹھا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی ذات کے فروغ کے لیے، اپنے میک اپ کے لیے، اپنے آپ کو بنانے سنوارنے دکھانے نام پیدا کرنے میں وقت ضائع کر دیا۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے دور کا، ہم اپنے ذاتی قد کو اونچا کرتے رہتے ہیں ہر وقت، میرا نام ہو جائے، پتہ چل جائے کوئی، اور سیانے سیانے بندے، معاملہ فہم بندے، مدبر آدمی، ایسا نہیں کہ بے وقوف ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن بیچارے تصویروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، فوٹو بازی کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہماری قوم ایک طرف یہ ہے کہ لوگ بیچارے بلوں کے لیے پریشان ہیں کہ ان کے پاس ادا کرنے کو پیسے نہیں، اور دوسری طرف ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ صرف بڑے سارے بورڈ پر ہم نے بڑی ساری ایک فلیکس لگوائی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس پہ عید مبارک لکھا ہے، اور مسئلہ عید مبارک کا نہیں تھا، وہ جس کی نیچے فوٹو لگی تھی نا، اس نے ذرا دکھانا تھا کہ میں بھی یہاں رہتا ہوں۔ نہیں تو یہ کیا ہے بھلا؟ یہ وہ نفس کی تسکین ہے، یہ وہ قرار ہے کہ جس کے پیچھے تھک گئے لوگ، یعنی کو تھوڑی تعریف کر دے دل ٹھنڈا ہو گیا، سکون آ گیا، وہ ذرا پتہ چل گیا 10 آدمی مجھے جانتے ہیں، کوئی تسلی ہو گئی۔ یہ اتنی بڑی نفس پرستی میں انسان لگ جاتا ہے کہ پرانے جو حکمران ہوتے تھے انہوں نے وظیفے پہ لوگ رکھے ہوتے تھے کہ تم نے ہماری تعریفیں کرنی، تنخواہیں ملتی تھی خوش آمدے کرنے کی، شعراء کو خریدا جاتا تھا ہمارے مناقب لکھو، نفس کی تسکین۔ لیکن کچھ رب کے بندے ایسے بھی تھے جنہوں نے قرآن جب غور سے پڑھا، جنہوں نے احادیث مبارکہ کو بالغ نظری سے دیکھا، جنہوں نے صحبت رسول قریب سے اٹھائی، تو انہیں طے ہو گیا کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر والی بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی۔ جب یہ طے ہوا تو پھر ان لوگوں کی صورتیں لوگوں کے سامنے آئیں، تو ان کی زندگیاں بھی لوگوں نے دیکھی، تو عش کر اٹھے۔ ان پہلی صف کے زاہدوں کو دیکھو گے نا، تو جب سب سے پہلے نام گنو گے تو ان میں ایک نام حضرت عمر فاروق کا بھی ملے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رفس زدہ، اور ایسے لوگ جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں جن کی رائے ٹھیک نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عمر کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں نہ رکھتے، یہ کمال ہے نا، جو رائے ٹھیک نہیں رکھتے، یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ 10 سال سے زیادہ وقت تک 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے اس شخص نے اپنے گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں جانے دیا۔ آپ اسے چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ بہتا دریا ہو اور بندہ کہے نہیں میں نے خشک رہنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کٹر مخالف بھی کہتا ہے کہ نہ مال خزانہ میں سے کوئی عمر کی جیب میں آیا ہے، نہ عمر فاروق کی اولاد کی جیب میں آیا، انہوں نے آنے دیا ہی نہیں۔ وہ جو زہد تھا نا، ذہن بن گیا تھا کہ دنیا نہیں کٹھی کرنی، آخرت بچانی ہے۔ اور یہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، زہد سے مراد یہ نہیں کہ بندے کی جیب میں کوئی شے نہ ہو تو پھر وہ زاہد ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان بھی زاہد تھے، پر انہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے۔ زاہد تھے جناب یوسف علیہ السلام بھی، پر حکمران بھی تھے۔ کوئی نہیں ملے گا اتنا بڑا زاہد جتنے بڑے زاہد اور پرہیزگار حضرت عثمان غنی تھے، پر گھر میں لاکھوں کروڑوں پڑے رہتے تھے۔ پیسہ ہونا اور بات ہے، لیکن دل پیسے سے لگا ہونا یہ اور بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ساری پڑھ لو اور غور سے پڑھ لو، معاذ اللہ کوئی ناقدانہ انداز میں بھی پڑھ لے، مخالف آئے میدان میں
ایک بات ماننی پڑے گی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے دولتیں پھرتی رہیں، پر فاروق اعظم کی نظر کو دولت لبھا نہیں سکی. ان کا دھیان سیدھا یا بیت اللہ شریف کی طرف رہا ہے یا گنبد خضرا والے محبوب کی طرف رہا ہے. لبھایا نہیں کسی چیز نے، نا کوئی چیز قریب آ ہی نہیں سکی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اور درجنوں بیسیوں سینکڑوں باتوں اور کتابوں کا نچوڑ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم عمر کوئی ہم سے مقدم آدمی نہیں تھے، لیکن درجہ بہت زیادہ لے گئے. کو پہلے نہیں آئے، ان سے پہلے بھی لوگ آئے. کوئی زیادہ آگے بڑھ کے زیادہ کام نہیں کیا. یہ صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک بات تھی جس کی وجہ سے عمر صاحب سے آگے نکل گئے. حضور وہ کیا؟ فرمانے لگے عمر نے دنیا داری سے دل نہیں لگایا، مال سے، لالچ سے، ہرس سے، ہوس سے دور رہے. عمر ان کی دنیا سے بے رغبتی ان کو آگے لے گئی. اور یارو دانش مندان دا کام ناہی دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لاکھ خامد کیتے. درویش سے پوچھا حضور، کہنے لگے حضور یہ زمین میری ہے، تو ہنس پڑے، کہنے لگے تیرے سے پہلے کس کی تھی اور تیرے بعد کس کی ہوگی؟ دانش مندہ دا کام ناہی دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لاکھ خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا. تو کھا جاتی ہے، روز نیا خامد کرتی ہے یہ دنیا، ہر روز نیا حکمران بناتی ہے. آپ کے ملک میں کئی وزیر اعظم ہیں جو زندہ ہیں، پوچھتا کوئی نہیں. کئی صدور رہ چکے ہیں، زندہ ہیں، پوچھتا کوئی نہیں. دنیا کا جو سب سے بڑا عہدہ تھا بظاہر وہ ملا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جب تک کرسیوں پہ تھے حیثیت اور تھی، کرسی سے اترے تو حیثیت. حضرت عمر کی زندگی کا بڑا سبق یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ. جو تمہارا ہے بس وہی تم نے حاصل کرنا ہے. آنے والی نسل کو بھی ہرس، ہوس، لالچ، مفاد پرستی پہ نہ لگاؤ. آپ نے ناراض نہیں ہونا، چند دن پہلے مجھے ایک یونیورسٹی میں بلایا گیا لیکچر کے لیے، تو کہنے لگے جی مین آپ نے بات چھیڑنی ہے، بالکل مین. آخر کیا وجہ ہے کہ پڑھے لکھے سمجھدار اتنی بڑی ڈگریاں اور پھر لوگ غلط طرف نکل جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے زیادہ تو نہیں پتا، لیکن ہم جب پڑھتے تھے نا تو جس بچے سے پوچھتے تھے نا، زیادہ بچے یہی کہتے تھے بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کہتے میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے. زیادہ تر یہی کہتے تھے. وہ بڑے ہو کے ڈاکٹر تو بن گئے پر اگلا لفظ بھول گئے. ڈاکٹر بن گئے وہ، لیکن مخلوق کی خدمت کرنی ہے یہ وہ. پھر انہوں نے چونکیاں رکھی ہیں 2-3، ایک پہ فیس جمع کرا لو، ایک آگے آ جاؤ، یہ اتنے پیسے مشورے کے ہیں، یہ پھر دوائی بھی وہاں سے لینا جہاں سے میں نے کہی ہے، ٹیسٹ بھی اس لیبارٹری سے کرانا جو سب کی بات نہیں کرتا، لیکن جو ہے وہ بہرحال ہے. خدا را کہیں تو دنیا داری چھوڑ دو، کسی مقام پر تو اس کو چھوڑ دو. وہ یار میں تو اس دن بڑا ہی تڑپا تھا. جس دن ایک بوڑھے نے مجھے آ کے کہا تھا پیر صاحب میں تھوڑی ماں باپ دی شان تے تقریر سنی ہے، کیا بات ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل بچوں سے بھی عزت کرانے کے لیے باپ کا مالدار ہونا ضروری ہے. ابا غریب ہو تو وہ بچوں کے لیے زیادہ قابل احترام. اس نے کہا یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ. تو میں تو ٹوٹ گیا سارا اور بکھر گیا اس بزرگ کی بات سن کے. اس نے کہا وہ غیروں سے مشورے لیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان لوگوں کی جیبوں میں پیسے ہیں، اور میں نے بھی زبانوں کو سبق پڑھایا ہے، لیکن چونکہ جیب خالی ہے تو لہٰذا میں زیادہ سمجھدار اور سیاںا بندہ نہیں رہا. پیسے بھی نہیں. جب تک زہد نہیں پیدا ہوتا تلنے لگ گئی ہیں چیزیں، گھٹن محسوس ہوتی ہے، گھٹن. حضرت عمر کی زندگی کا زہد اصل تھا. میں آپ سے عرض کروں 2 قسم کا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں. کچھ کو اس لیے نیند نہیں آتی کہ لائٹ گئی ہے تو پنکھا بند ہے،
لیکن کچھ کا پنکھا چلتا ہے انہیں نیند نہیں آتی کیونکہ اے سی بند ہے. پکی بات بتا رہا ہوں, بالکل پکی. نہیں نیند آتی انہیں جب تک اے سی نہ چلے. عادت ہو گئی, پیدا ہی اے سی میں ہو گئے. دل لگا لیا دنیا سے, مزاج نہیں بھائی. جب تک آپ کی طبیعت میں زہد پیدا نہیں ہوتا. اچھا یہ جو غریبی امیری ہوتی ہے نا, یہ بھی احساس سے وابستہ ہوتی ہے. آپ کا ذہن بن جائے نا کہ کوئی یار کی سوچے گا تو پھر آپ گئے کام سے. اور اگر سادے کپڑوں میں آپ خوش ہیں نا تو انشاءاللہ کوئی کچھ بھی نہیں سوچے گا. اگر آپ غیر مطمئن ہیں تو پھر سارے ہی سوچیں گے کہ پتہ نہیں یار دیکھو کس طرح کپڑے پہنے. اور اگر آپ مطمئن ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھی کوئی پریشانی, کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو ہے جتنا بھی اندر معاملہ, آپ سادہ زندگی میں خوش ہیں تو ساری دنیا ہی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ہی بڑے پریشان ہیں کہ یار دیکھو میں مطلب کس طرح کا میں نے لباس پہنا ہے, تو پھر حالات خراب ہیں. معروف تابعی ہیں حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے میں نے حضرت عمر کو نا جمرات کی رمی کرتے دیکھا. ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں شیطانوں کو کنکر مارنا حج کے موقع پر. کہتے میں نے جمرات کی رمی کرتے دیکھا حضرت عمر کو 11-12 ذی الحج کو. وہ کنکر مار رہے تھے تو میں ان کے پیچھے تھا, تو صرف پشت پر نا 12 پیوند لگے ہوئے تھے کپڑوں. صرف کمر میں نے دیکھی کیونکہ صرف پشت میری جان 12 پیوند لگے تھے. لیکن فرماتے ہیں جب انہوں نے رخ میری طرف کیا تو جلال وہی تھا جو حضرت عمر کا ہونا چاہیے. میں بڑی دفعہ کہتا ہوں, مجھے پھر کہہ لینے دو یار, روب کپڑوں کا نہیں ہوتا کردار کا ہوتا ہے. آپ کپڑوں سے روب ڈالنا چاہتے ہیں, بڑے بڑے موبائل ہاتھوں میں پکڑ کے روب ڈالنا چاہتے ہیں, بڑی گاڑیوں سے اتر کے روب ڈالنا چلتے ہیں, کوئی نہیں ڈلتا. اب تو بھائی دنیا ایک سے ایک بڑھ کر ہے. روب آپ کے کردار و عمل کا ہوگا, روب ہوگا آپ کی شخصیت کے وقار کا, آپ کی وفاداری کا روب ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو زہد تھا, اچھا انہوں نے بہت سارے گورنروں کو پکڑا, کہا تو ریشم کا لباس پہنتا ہے, یہاں تو نے مال بنا لیا ہے, چلا ادھر. اور جب بھی کسی کو گورنر بناتے تھے پہلے لسٹ بناتے تھے اس کے پاس کیا کیا ہے, اور وہ لسٹ اپنے پاس رکھ لیتے تھے. 6 مہینے سال میں اگر اس کے مال میں اضافہ ہوتا تو فارغ کر دیتے. لیکن کوئی بندہ انگلی بھلا کیوں نہیں اٹھاتا تھا, یہ بھی سمجھے. کوئی انگلی اس لیے نہیں اٹھاتا تھا کہ پتا تھا کہ اگر ہمیں ڈانٹتے ہیں نا تو گھر اپنے بھی کوئی چیز نہیں لے کے جاتے. آپ غور فرمائیے گا میری بات پر, اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا, یہ جو ہمارا اعزاز ہے, یہ جو ہماری طبیعت ہے کہ ہمیں پروٹوکول سسٹم چاہیے, اور یہ بہت ساری جگہوں پہ ہے. کبھی کبھی اس سے دل بڑا اکتا جاتا ہے, پریشانی ہوتی ہے کہ یار کوئی تو بندہ اس سے باہر ہو. یہ ابھی حج کا سیزن آیا تھا, میرا ذاتی تبصرہ اس پر یہ ہے کہ کم از کم حج سے تو وی آئی پی سسٹم ختم کریں. آپ 15 لاکھ میں بھی بندہ حج کرنے جا رہا ہے اور 42 لاکھ میں بھی بندہ حج کرنے جا رہا ہے. آپ کو یہ اوپن چیزیں مل جائیں گی کہ کچھ لوگوں کو مینا میں جگہ ملتی ہے قبر کے مطابق لیٹنے کی, اتنی سی جگہ. میں رات کو جب اٹھ کے سائڈ چینج کرتا تھا نا تو میں بیٹھتا پہلے اٹھ کے, تو پھر میں سائڈ چینج کرتا تھا مینا. اور اسی مینا میں آپ نے لوگوں کو اے سی والے بڑے بڑے خیمے بھی دیے ہوئے اور بڑی بڑی کشادہ جگہ بھی دی. آپ وہاں سے وی آئی پی سسٹم مجھے ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے, پیر صاحب میں نے 50 لاکھ کے قریب کا پیکج بنایا, ہر چیز زبردست. میں نے کہا خانہ کعبہ آ جائے گا کمرے کے اندر چل کے جو کمرے آپ دیں گے؟ کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا جب طواف کرتے وقت کوئی وی آئی پی نہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک. وہ کم از کم کہیں تو اس کلچر سے باہر آ جاؤ. کلچر بن گیا ہے, وہاں کیٹاگری ہیں, پوچھتے ہیں آپ نے اے میں جانا ہے, بی میں جانا ہے, سی میں جانا ہے. آپ کو سادے لفظوں میں کہتے ہیں جنہ گڑ پاؤ گے ہونا مٹھا ہو, جتنے پیسے خرچیں گے اتنی آپ کو وی آئی پی ہوٹل ملے گا, وی آئی پی سواری ملے گی, وہاں سسٹم ملے گا. کم از کم کسی جگہ تو مسلمان چھوڑ دیں. صحابہ فرماتے ہیں جناب عمر جب حج کرنے گئے اور امیر المومنین گئے, اور امیر وقت اس وقت خطبہ حج دیتے تھے, نمازیں پڑھاتے تھے, فرماتے ہیں کوئی کسی قسم کا پروٹوکول نہیں تھا,
جہاں گرمی زیادہ ہوتی تھی ویسے درخت کے نیچے آرام کرتے تھے، جہاں گرمی زیادہ ہوتی تھی وہاں حضرت عمر اپنی چادر اتارتے تھے، درخت کی ٹہنیوں پہ ڈال لیتے تھے، چھاؤں ذرا گھنی ہو جاتی تھی، اس کے نیچے آرام کر لیتے تھے۔ اگر کہیں جگہ پتھریلی ہو جاتی تو وہ زمین پر چادر بچھا لیتے اور وہیں آرام کرتے۔ اور ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ جب امیر وقت اس طرح کا ٹائم گزارتا ہے تو پھر غریبوں کو بھی غریبی یاد نہیں رہتی، پھر کلچر ہی بدل جاتا ہے ملک کا، پھر کوئی بندہ شکوہ نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے یار مطلب جب ہمارا امیر اس طرح ہے۔ لیکن جناب امیر صاحب اتریں گاڑی سے اور 4 چھتڑیاں ان کے سامنے کر دی جائیں اور ہٹو بچو اور پیچھے ہٹ جاؤ کا رنگ ہو، پھر کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی کو سادہ کریں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو سادہ کریں، اپنی غذاؤں کو سادہ کریں، اپنی ملاقات سے تکلف نکال دیں۔ آپ کیا ہیں، کچھ ہیں، کوشش کریں کہ ان اللہ اچھے مومن بننے کی کوشش کریں۔